جی چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طالبات کتاب کھول لیں. زاد الطالبین احادیث مبارکہ کا سبق ہے. زاد الطالبین کھول لیں. درمیان میں چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سہ ماہی امتحانات کا مرحلہ آیا اور سہ ماہی امتحانات کی وجہ سے درمیان میں کچھ تعطل آیا، اور دیگر شعبہ جات کی طرح جو آپ حضرات کا تعلیم دین کا شعبہ ہے، الحمدللہ آپ حضرات کے بھی سہ ماہی امتحان ہوئے، آپ نے بھی دیا، اور ماشاءاللہ طالبات نے بہت اچھا امتحان دیا. بنین میں بھی ہوا، آن لائن بھی ہوا. 3 شعبہ جات میں تعلیم دین کورس کا سہ ماہی امتحان ہوا ہے، اور سب نتیجے الحمدللہ تیار بھی ہوئے ہیں، جس میں آپ کی شعبہ بنات بھی ہے، اور جو مسجد میں ہمارے حضرات ہیں انہوں نے بھی دیا. تیسرا آن لائن شعبہ، انہوں نے بھی امتحان دیا، اور تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا امتحان دیا. تینوں کا نتیجہ بھی تیار ہے، جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے لے آیا جائے گا. تو ابھی سہ ماہی امتحان کے شروع ہونے سے قبل سبق ہوا تھا، اور آخری حدیث اس میں الطہور شطر الایمان یہاں تک سبق ہو گیا تھا. آج ہمارا سبق انشاءاللہ یہاں سے ہوگا جو حدیث مبارکہ ہے القرآن حجۃ لک او علیک. تو یہاں سے انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گا آخرت میں، اور یا پھر او علیک ای حجت علیک، یا پھر تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت میں، آخرت میں تمہارے خلاف گواہ بنے گا، تمہارے خلاف دلیل بنے گا. قرآن کریم کی دونوں جہتیں ہیں، لیکن اب یہ خود ہم اور آپ پر اور تمام انسانوں پر موقوف ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں، اپنے حق میں حجت بناتے ہیں، یا اپنے خلاف حجت بناتے ہیں. قرآن کریم کو اپنے لیے حجت بنانا، اپنے حق میں حجت بنانا، یہ کس طرح ہوگا، اور اپنے خلاف حجت بنانا خدا نخواستہ یہ کس طرح ہوگا. تو دیکھیں قرآن کریم کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جاتی. یہ قرآن کریم ایسا سفارشی ہے، اس کی سفارش رد نہیں کی جاتی. اگر یہ جس کے حق میں سفارش کرے وہ بھی رد نہیں کی جاتی، یہ کسی کے خلاف سفارش کرے وہ بھی رد نہیں کی جاتی. تو انسان اپنے حق میں اس کو سفارشی کیسے بنائے گا؟ کون خوش قسمت ہوں گے جو قرآن کریم ان کے لیے حجت بنے، ان کے لیے سفارشی بنے؟ تو یہ وہ ہوں گے، وہ لوگ جو اس دنیا میں قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوں، اس قرآن کریم کو سیکھنے والے ہوں، اس کو پڑھنے والے ہوں. چاہے ناظرہ قرآن کریم پڑھا، تجوید کے ساتھ سیکھا، یا حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اس کی تلاوت پر پوری زندگی عمل پیرا رہے، اس کے معنی مفہوم تفاسیر کو پڑھا سیکھا، اس پر عمل کرنے والے بنے، سب اس میں شامل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اس قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھا، اس کو پس پش نہیں ڈالا، اس کو بھلایا نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا، جس نے دنیا میں اس قرآن سے تعلق قائم کر لیا، یہ ایسا وفادار ساتھی ہے، اور یہ ایسا وفادار ہے کہ یہ قبر سے ہی ساتھ دینا شروع کرے گا، اور قبر میں یہ آ کے انسان کے سینے پہ بیٹھ جائے گا. اور جس نے اس قرآن کریم کو پڑھا ہو،
قرآن کریم کو یاد کیا ہو، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، یہ اللہ پاک سے سفارش کرے گا کہ اللہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں، اے اللہ تو اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم، اس سے آج اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم نے اس قرآن کریم سے اس درجے کا تعلق قائم نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ ہم میں سے کون قرآن کریم سے کس درجے کا تعلق رکھتا ہے، کس کس نے قرآن کریم پڑھا، صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھا، صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا سیکھی۔ آج ایک مصیبت تو یہ ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ بچپن میں نہیں پڑھا یا تعلیم کے زمانے میں نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، تو بڑی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں اب چھوڑ دو، اب کیا فائدہ سیکھنے کا۔ یہی غلط سوچ ہے۔ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ صفات اور مخارج تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کے ذمہ یہ ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے معنی کیا ہے کہ صفات اور مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے سیکھنا پڑھنا۔ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں، اب یہ چونکہ ہمارا موضوع تجوید نہیں ہے، تجوید آپ کو معلمہ پڑھاتی ہے، انہوں نے اس باریکیوں کو بتایا ہوگا کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، کہ لحن جلی یہ تو حرام ہے بالکل، لحن خفی بھی صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن لحن جلی تو حرام ہے، اور اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ تو انسان کم از کم قرآن کریم اس قدر صحیح تجوید کے ساتھ سیکھے کہ لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچ سکے۔ تو یہ ہم سب کے ذمہ لازم ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو دیکھ کر پڑھنا سیکھیں، اور یہ سب سے اعلیٰ اور اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم قرآن کریم کے حافظ بن جائیں۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو معلوم ہے نا کتنی نیکیاں ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور حدیث میں نا آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، تو اس الف لام میم پر 30 نیکیاں ملے گی، 3 نہیں 30 نیکیاں الف لام میم پر، 10 نہیں 30۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب۔ پھر چاہے انسان، بعض لوگ آج کل یہ ایک مسئلہ مصیبت بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اگر ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بغیر سمجھے ہوئے کیا فائدہ، صرف رٹ لیا جائے۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ چاہے انسان قرآن سمجھ کر پڑھے تب بھی اجر و ثواب کا باعث، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی اجر و ثواب کا باعث۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر وہی سمجھیں گے جو عالم ہو، جس نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مستند علماء سے پڑھی ہو۔ جس نے نہیں پڑھی تو کیا وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے؟ کیا وہ قرآن کریم نہیں پڑھے؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ بہترین بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں، علماء سے سیکھ لیں کہ بھئی قرآن کریم ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی غفلت نہیں برتیں۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم بالکل نہ پڑھے، نہ اس کی تلاوت کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ آج دیکھ لینا، پہلے زمانے میں دن کا آغاز، صبح کا آغاز گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ صبح جب گھر والے اٹھتے سب قرآن کریم کی تلاوت۔ آج اٹھتے ہیں تو پہلے ٹی وی کھولتے ہیں، ریڈیو کھولتے ہیں، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ آج کل یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج تو اس نے ہم سے وہ تلاوت قرآن کریم کی نعمت بھی چھین لی ہے، اتنا وقت بھی آج شاید ہمارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایجادات اور یہ ترقی نہیں تھی نا، ہر کام میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ اب ہر چیز کے لیے دیکھیں مشین آ گئی ہے، اس نے ہمارا کتنا وقت بچا لیا۔ جو کام 1 گھنٹے میں پہلے ہاتھ سے ہوتا تھا اب وہ 5 منٹ میں مشین سے ہو جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آج میرے پاس وقت زیادہ ہو، فراغت زیادہ ہو، تو میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کو دوں، اسلامی تعلیمات سیکھنے کو دوں، قرآن کریم کی تلاوت کو دوں۔ لیکن پہلے زمانے میں ٹھیک ہے
سہولیات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دینداری زیادہ تھی، اس کے باوجود قرآن کریم سے تعلق زیادہ تھا. اور اس کے مقابلے میں آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہمارے پاس وقت یعنی سہولیات زیادہ ہے اور آلات زیادہ ہے، ہر کام منٹوں میں ہوتا ہے. پہلے سفر دنوں میں ہوتا تھا، وہ سفر دنوں کا آج منٹوں میں ہو رہا ہے، گھنٹوں میں ہو رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ہمارے پاس چونکہ وقت زیادہ بچ رہا ہے تو ہم اپنے وقت کو تلاوت میں زیادہ صرف کر لیں. لیکن یہ مصیبت ہے آج، یہ فتنہ موبائل، کہ آج مرد اٹھتے ہیں گھر کے وہ بھی موبائل میں مصروف، خواتین اٹھتی ہیں وہ بھی موبائل میں مصروف، بچے اٹھتے ہیں وہ بھی موبائل میں مصروف. قرآن کریم کو آج صرف ہم نے سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا بس قرآن آج اس تک محدود رہ گیا ہے کہ بھئی چلو بچی کی رخصتی ہوگی اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے، بس یہ ہم نے ایک رسم رکھ لی ہے، رسم ہے، اور اس تک قرآن کریم محدود ہے، تاقچے میں بس رکھا ہوا ہے. یا پھر چلو بھئی کل کو کوئی مسئلہ آئے گا، جھگڑا آئے گا، معاملہ، قسم کے لیے ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن کریم اٹھا کے لاؤ. یہ قرآن کریم قسموں کے لیے ہے، ہاتھ رکھنے کے لیے ہے، اپنے جھگڑوں میں استعمال کرنے کے لیے ہے. یہ شادی بیاہ کی رسموں کے لیے رہ گیا. یہ تلاوت قرآن کریم، یہ قرآن تلاوت کے لیے ہے. تلاوت کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کی محبت کو سینوں میں بٹھا لے. یہ قرآن کریم اس کے لیے. اور یاد رکھے اسی کے لیے حجت بنے گا، اسی کے حق میں سفارشی بنے گا جس نے قرآن کریم سے دنیا میں عقیدت، تعلق اور محبت رکھا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا، اس کی تلاوت کرنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا. اور اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ نہیں ہوا تو پھر یاد رکھے کہیں ایسا نہ ہو ہم اس قرآن کریم کو قیامت کے دن اپنے خلاف سفارشی بنا ڈالیں. اور یہ تو ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش رد ہی نہیں کی جاتی. تو بہرحال یہ کچھ مختصر گزارشات اس حدیث سے متعلق آپ نے سن لی. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جرس یہ کہتے ہیں کس کو؟ جرس کہتے ہیں گھنٹی، باجا. اور مزامیر کے معنی مزمار. کہتے ہیں گھنٹی یہ شیطان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترجمہ سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے، یا گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے. جو یہ ہے نا گانے بجانے کے آلات، موسیقی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انشاءاللہ اسی ضال الطالبین میں آئے گی تو اس پر مستقل انشاءاللہ ہم بات کریں گے. موسیقی سے متعلق وہ مستقل الگ موضوع ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء في الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت، یہ روایت ہے نا ضال الطالبین میں، یہ آگے شاید یہ روایت آ بھی جائے گی، میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی، یہ غنا سے متعلق. تو بہرحال وہ ہاں یہ روایت ہے 26 نمبر، دیکھیں 26. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. کہ گانا بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسا اگاتا ہے کہ جس طرح پانی ایک کھیتی کو اگاتا ہے تیزی سے. تو بہرحال یہاں پر علیہ السلام نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. گھنٹی، اب اس میں وہ سارے آلات موسیقی آ گئے، یا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جو گھنٹی کی قبیل سے ہے، باجے کی قبیل سے ہے، مزمار کی قبیل سے ہے. سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں. چاہے اب وہ جیسے ہم آج کل موبائل میں گھنٹیاں آتی ہیں تو بعض ایسی ہوتی ہے جو ساز ہوتا ہے، ساز آپ جانتی ہیں نا، ساز، رباب، اس طرح کی چیزیں. تو بعض دفعہ موبائل بجتا ہے اس میں ساز بج رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو اللہ پاک کے گھر میں مسجد میں اس طرح کے ہم موبائل لاتے ہیں کہ جو بجنا شروع ہوتا ہے. مسجد کی بھی بے ادبی ہوتی ہے شدید ترین، بے احترامی الگ، لوگوں کی نمازیں الگ خراب کرنا، اور مطلقاً ویسے بھی گناہ ہے. کتنے گناہ ہم کما لیتے ہیں. یا پھر مدرسے ساتھ لانا، اس طرح کی گھنٹیاں لگانا، یہ بہت زیادہ نامناسب عمل ہے. تو فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. تو چاہے اپنے موبائل میں لگائیں اس طرح کہ موبائل کے اندر جب بیل آئے تو سادی بیل ہم لگا سکتے ہیں، اس کے بجائے میں ایسی گھنٹیاں بج رہی ہے
جیسے ناقوس وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے آلات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس طرح کے زیورات پہننا یا بچیوں کو پہنانا کہ جس سے گھنٹی کی آواز آئے. بعض دفعہ پیروں میں پازیب یا ہاتھوں میں اس طرح کی کوئی چوڑیاں یا اس ٹائپ کی کوئی چیز بچی کو پہنا دی یا خود کسی نے پہن لی کہ جس سے چھن چھن کی آواز آئے. یاد رکھیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی ایک بچی کو لایا گیا جس کو اس طرح پیروں میں پازیب وغیرہ پہنائے گئے. انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے، ایک اونٹنی تھی، اس کو گھنٹی باندھ دی گئی تھی اور وہ گھنٹی جو بج رہی تھی، آپ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ علیہ السلام نے آلات موسیقی کو ختم کرنے کا، توڑنے کا حکم فرمایا ہے. تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی چیز، چاہے انسان جانور کو پہنا ہے، چھوٹی بچیوں کو پہنا ہے، خود پہنے یا اپنے موبائل میں اس طرح کی گھنٹی لگائیں جو باجے کی قبیل میں، بانسری کی قبیل میں، جیسے آج کل بانسریاں آتی ہیں، بانسری بجانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. گھنٹیاں بجانا یہ تو دیکھیں مندروں میں، کلیساؤں میں، گرجوں میں گھنٹے بجتے ہیں، یہ مسلمان کے لیے تھوڑی ہے. دوسرے مذاہب بعض اپنے عبادت کا اعلان جو ہے گھنٹہ بجا کر کرتے ہیں، کوئی ناقوس بجا کر کرتا ہے، کوئی بانسری بجا کر. لیکن دین اسلام نے ہمیں کتنی پاکیزہ چیز دی، اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنے پاکیزہ، اللہ پاک کی بڑائی کا اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ. تو دین اسلام نے تو ہمیں یہ کلمات سکھائے. ہمارے مذہب میں گھنٹیاں، باجے، بانسریاں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کا شعار نہیں ہے. تو اس سے بہت زیادہ اجتناب اور احتراز کیا جائے کہ نہ خود اس طرح کے کچھ آلات یا زیورات یا اس طرح کی چیزیں پہنی جائے اور نہ قطعی طور پر اپنی چھوٹی بچیوں کو یہ پہنایا جائے کہ جس سے اس طرح کی آواز. یا پھر اسی طریقے سے بعض مرتبہ جانوروں کے گلوں میں باندھے جاتے ہیں، پیروں میں ڈالے جاتے ہیں جھنجھنے وغیرہ، گھنٹیاں، تو یہ بھی منع ہے. ان چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے یہ احتراز کیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے، اور اس سے یاد رکھیں اس سے شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں، شیطان کو، انسان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ شیطان کا ایک آلہ ہے. کہا نا الجرس مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے یا گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے. تو اسی طرح ہے. تو بہرحال اس سے ہم بہت زیادہ اجتناب کریں. اس طرح کے آلات اپنے ساتھ رکھنا یا اس کو استعمال کرنا یا اس کو بجانا. اور خاص طور پر یہ بات بھی سن لیں آخر میں کہ آج کل اس طرح کے کھلونے وغیرہ آتے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے خریدتے ہیں، تو ٹھیک ہے کھلونے منع نہیں ہے، لیکن اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھا جائے. ان کھلونوں میں چھوٹے بچوں کے لیے انسان خریدتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. البتہ کھلونے خریدتے وقت اس میں 2-3 چیزیں، چونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، چھوٹے بچے تو نہیں سمجھتے، تو ذمہ داری ہے. ایک تو اس میں یہ بہت زیادہ خیال رکھیں ہمیشہ کہ بھئی وہ شکل و صورت والے کھلونے نہ ہوں، کیونکہ اسلام میں تصویر، بت، شکل یہ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا. لعن اللہ المصورون، مصورین پر لعنت آئی ہے حدیث مبارکہ میں. اور روایت میں ہے نا کہ قیامت کے دن پھر مکلف کیا جائے گا ایسے شخص کو جو تصویر بنانے والا، بنوانے والا، کھینچنے والا، کھنچوانے والا، کہ اب اس میں جان ڈالو، اس میں روح پھونکو، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا. جب وہ نہیں کر سکے گا تو ظاہری بات ہے اس کو عذاب دیا جائے گا. تو ایک تو یہ خیال کرے کھلونوں میں، ان چیزوں میں خاص طور پر، یا کوئی اور چیز خرید رہے ہیں کہ اس پہ تصاویر نہ ہو، شکل والی نہ ہو. سادے کھلونے بھی ملتے ہیں. دوسرا جو موضوع سے مناسبت ہے، اصل یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے کہ وہ بجانے والے نہ ہو، سادے لے لیں. بعض کھلونے یہ ہے کہ اس میں فوراً بھئی آپ بٹن دبائیں، میوزک بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں. یہ اسی کے حکم میں آتا ہے نا. اب گھر میں کیا خیر پیدا ہوگی، کیا برکتیں پیدا ہوں گی کہ 24 گھنٹے اس میں جو ہے میوزکیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں. وہ گھر تو شیطانی اثرات اس پہ آئیں گے، لیکن رحمانی اثرات سے وہ محروم رہے گا. یاد رکھیں شر والے اثرات تو آئیں گے، خیر والے اور برکات والے اثرات سے وہ محروم رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. آج کل میں نے جیسے عرض کیا نا، ہر چھوٹی موٹی چیز، کھلونے ہو گئے بچوں کے، دوسری استعمال کی چیزیں ہو گئی، جہاں دیکھو جس میں دیکھو گھنٹی بجنے لگتی ہے. تو یہ کوئی اتفاقی معاملات نہیں ہے. آج باطل کے سامنے بھی یہ احادیث اور یہ سارے معاملات ہیں.
وہ بھی ہمارے دین کی ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے ہمارے دین کی سمجھ حاصل کرنے کا مقصد اس کا توڑ کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، کوئی عمل کرنے کے لیے حسن نیت سے نہیں سیکھتے۔ یاد رکھیں آج مستشرقین ہے اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عبور رکھتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن اس لیے کہ دیکھتے ہیں ہم بھائی حدیث میں جس چیز سے منع کیا اس کو مسلمانوں میں عام کرو، اس کو پھیلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے جس چیز سے روکا اس کو مسلمانوں میں عام کرنا ہے۔ تو آج دیکھیں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تصاویر کھینچنے، کھچوانے سے، رکھنے سے۔ آپ دیکھیں کتنا ابتلاء عام اس میں کر دیا گیا۔ آپ جو چیز خریدے، آپ بڑی سی بڑی چیز گاڑی خریدے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سوئی خریدے، صابن خریدے، تصویر سے کوئی چیز خالی نہیں۔ آپ کھانے پینے کی چیز خریدے، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ استعمال کی چیز خریدے، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ بچوں کے لیے چیز خریدے، اس پہ کارٹون بنے ہوئے، تصاویر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ذہن سے، اصل میں مسلمانوں کے ذہن سے اس کی شناعت اور قباحت کو نکالنا مقصود ہے کہ اتنا ابتلاء عام ہو جائے ان کا اس تصاویر کے ساتھ کہ یہ اس کو برا سمجھے ہی نہیں۔ اب ہم آزادی ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جو چیز خریدتے ہیں اگر اس پہ تصویر بھی ہم لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے زیادہ بچہ خوش ہو جائے گا، یہ تصاویر اس پہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا بہت اہتمام کرے۔ یا پھر تصاویر کے بغیر اگر وہ چیز نہیں مل رہی لیکن اس کا لینا ضروری ہے تو پھر کم از کم تصویر بعد میں کاٹ دے گھر لا کر، اس سے مٹا دے، اس پہ کوئی اسٹیکر لگا دے، کاغذ لگا دے، تاکہ ہم اس گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اصل جو موضوع عرض کرنا ہے کہ چیزیں خریدتے وقت اس میں بہت کہ اگر اس میں بٹن دبا کر گانا بجانا ہے، میوزک ہے، الارم، اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو بھی نہ خریدیں۔ اب گھر میں بچہ تو بجائے گا، بچے کو روک نہیں سکتے، اب بانسری بچے کے لیے خرید لی، اس طرح کی چیز خرید لی جو گٹار ہے، پیانو ہے، یا کوئی بھی کھلونا جس میں بٹن دبانے سے اب میوزکیں بجتی ہیں، الارم گھنٹیاں بجتی ہیں، گانے بجتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کی مسئول ہم ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ہم سے وہ نابالغ بچہ، اگر چھوٹا بچہ ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس سے کیا پوچھو گی، لیکن اس کے ماں باپ سے، جس نے اس کے لیے لے کر دیا ان سے ضرور پوچھو گی۔ تو ان چیزوں سے بہرحال بہت زیادہ احتراز اور اجتناب کریں، نہ خود کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس میں بانسری، گھنٹی، باجا، میوزک، پیانو، اس طرح کی چیزیں، بانسریاں ہوں، گھنٹیاں ہوں، اور نہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں دلائیں، اور نہ اس طرح کی چیزیں گھر لانے کی اجازت دے کسی کو، تاکہ ہم اس گناہ سے محفوظ رہیں۔ تو آج اس میں بھی ابتلاء عام، باطل نے اس کو بھی اتنا عام کر دیا، اتنا ہمارا واسطہ رکھا، ہر چیز میں گھنٹی بجتی ہے، بانسریاں بجتی ہے، کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ اجتناب کی ضرورت۔ تیسری حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ حبائل، حبائل اس کے معنی آتے ہیں جال، رسی، رسیاں، حبالتن کی جمع ہے۔ حبالہ کہتے ہیں رسی کو، حبالہ کہتے ہیں جال کو، جس سے انسان کسی کو پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے۔ شکار کے لیے مچھلیوں کے، پرندوں کے، بعض جانوروں کے شکار کے لیے شکاری جال لگاتا ہے، رسی لگاتا ہے، پھندا لگاتا ہے۔ تو شیطان کے پاس بھی انسانوں کے شکار کے لیے، مسلمانوں کے، صاحب ایمان کے شکار کے لیے بہت سارے جال ہیں، بہت ساری رسیاں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا جال وہ عورتوں کا جال ہے۔ تو چونکہ ہمارا سبق بھی اس وقت خواتین سے متعلق ہی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بدیہی ہے کہ یہ بھی شیطان کے جالوں میں سے ایک جال کیا ہے؟ عورتوں کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان خراب کرنا۔ اب کس طریقے سے؟ ہمیں یہ حدیث سمجھنی ہے، آپ کو بھی یہ حدیث سمجھنی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ بھئی یہ تو عورتوں سے متعلق ہے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان فتنے کا باعث بن سکتا ہے، عورتیں بھی بن سکتی ہیں، مرد بھی بن سکتا ہے، بچے بھی بن سکتے ہیں، بڑے بھی بن سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک حدیث کو اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حدیث کو تو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے، عمل کرنا مقصود ہے ہمارا۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ تو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مرد پڑھیں گے تو اس لیے کہ وہ اس جال سے اپنے آپ کو بچائیں، خواتین پڑھیں، آپ پڑھیں، اس نیت سے کہ ہم کسی کے لیے یہ ذریعہ نہ بنے، ہم کسی کے لیے جال نہ بنے، ہم کسی کے لیے رسی نہ بنے، ہم کسی کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہی نہ بنے، ہم کوئی ایسا عمل ہی نہیں کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ تو خواتین اس نیت سے پڑھیں گی۔ اب کس طرح؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا نساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطان کے لیے کیا ہے، جال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک شکاری شکار کے پکڑنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے جال پھینکتا ہے، رسی پھینکتا ہے، اور دیکھیں نا مچھلی شکار کرتا ہے اس میں چارہ لگاتا ہے، آٹا لگاتا ہے، کوئی اور چیز لگاتا ہے تاکہ قریب آئے مچھلی اور وہ اس میں پھنس جائے، میں شکار کر لوں۔ اسی طریقے سے شکاری بھی بعض مرتبہ جال جو پھینکتا ہے اس میں دانہ پھینک دیتا ہے، اناج، غلہ یا جو جانور، جو پرندے جو چیز کھاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، وہ ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو آ کے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک خوشنما چیز کو دکھا کر اس کے ذریعے سے اپنے شکار کو پھانسنا، یہ ایک عام طریقہ، مروج طریقہ ہے۔ تو شیطان نے بھی اپنے لیے کچھ جال رکھے ہیں جس کے ذریعے سے وہ صاحب ایمان مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو شکار کرتا ہے۔ تو مردوں کے شکار کے لیے اس نے اپنا ایک جالوں میں سے ایک بڑا خطرناک جال اور ہتھیار وہ خواتین ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے لیے یہ فتنے کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پر نوجوان نسل، نوجوان طبقہ، یہ من جملہ فتنوں میں سے آج فتنہ زن کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ فتنہ زن فارسی میں عورت کو کہتے ہیں، فتنہ زن یہ کہتے ہیں زر زن زمین، یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ فتنہ زر زن زمین، زر کہتے ہیں مال و دولت، سونا چاندی، زمین اور زن عورت، یہ انسان کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا چیست دنیا اس خدا غافل بدن، نے قماش و نقرو فرزند و زن۔ تو اب دیکھیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ ہماری نوجوان نسل آج ایک فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور یہ فتنہ باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے، اور یہ سب کے سب فساد اور مصیبت یہ بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ بے پردگی اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن نے جو پردے کا حکم دیا نا، یہ اسی وجہ سے دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیوں حکم دیا کہ بھئی اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اسی طرح قرآن میں يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اب دیکھیں سورہ نور، سورہ احزاب، یہ سب احکامات ہیں، پردے کے احکامات قرآن کریم میں نازل ہوئے۔ ازواج مطہرات جیسی مقدس ہستیاں، ازواج مطہرات جیسی مقدس ہستیاں جو ہماری مائیں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں اور دنیا کی پاک باز ترین خواتین ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج، ان کو پردے کا حکم دیا، ان کے لیے پردے کا حکم آیا۔ اور آج ہم اور آپ جیسے لوگ، کمزور لوگ، آج ہم جیسے کمزور لوگ، ہمارے معاشرے کے جیسی کمزور خواتین آج کہتے ہیں پردے کا کوئی ضروری نہیں ہے پردہ، کہ بھئی دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے، فتنہ ہے۔ دل صاف، پردہ کرنا ہی دل کے صفائی کی علامت ہے، پردہ نہ کرنا دل کے عدم صفائی کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا یہ فتنہ پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پردہ تو کہتے ہی اس کو ہے، اور یاد رکھیں اصل علامت اور شناخت ہے ہی چہرہ، ہے ہی چہرہ۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب یہی ہے کہ چہرہ چھپانا۔ تو ٹھیک ہے کہ انسان اگر گھر میں ہے تو اس میں تو پھر انسان اس درجے کا پردہ خاتون نہیں کرے گی، چہرے ہاتھوں کا یا اس طرح، لیکن اگر باہر نکلنا ہے، معاشرے میں نکلنا ہے، بازار میں نکلنا ہے، تو اس میں چہرہ بھی چھپانا ہے، ہاتھ بھی چھپانا ہے، جو چیز اور سب سے فتنے کا باعث ہی چہرہ بنتا ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے؟ چہرہ چھپانا ضروری ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ آج یہ چیز ایک فتنے کا باعث کے، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، مذموم مقاصد ہے، کہ اس چیز کو ایک پھیلا دو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تاکہ ہمیں جو ہے بدنظری میں آسانی ہو اور ہمیں معاشقوں میں آسانی ہو جائے۔ آج یہ چیز کیوں فتنے کا باعث بن رہی ہے؟ آج کیوں ہم اس چیز کا، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے بچیاں، یہ کیوں آج غلط راستوں پہ جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ایک تو بنیادی سبب میں نے عرض کے بے پردگی ہے۔ پردے کا اہتمام آج ضروری ہے، پردے کا اہتمام۔ آج ہم پردے کا اہتمام کرتے نہیں ہیں، بچوں پہ اس معاملے میں سختی کرتے نہیں ہیں، بعد میں جب فتنے بنتے ہیں پھر ہم روتے پھرتے ہیں۔ دوسرا آج کل موبائل کا آزادانہ استعمال۔ آج کل ہم اپنے بچیوں کو
موبائل ہاتھ میں دیے. اب ظاہری بات ہے ایسی چیز ہے. اب ہے نا، آپ آئے دن اخبارات میں میڈیا پہ قصے پڑھیں، فلاں جگہ سے جو ہے فلاں ملک سے خاتون آ گئی، فیس بک پہ لڑکے سے دوستی ہوئی اور اس کے لیے پاکستان، بیرون ملک سے پاکستان آ گئی شادی کرنے کے لیے. فلاں جگہ سے لڑکا جو ہے دوسرے ملک چلا گیا، فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی، واٹس ایپ پہ دوستی ہوئی تھی. کتنے فتنے آج ہمارے ملک میں پھیل رہے. اور پھر اس سے آگے جا کر معاملات گناہوں کے اندر مبتلا، بدعملیوں کے اندر مبتلا. یہ سب گناہ بے پردگی، اپنی تصاویر کو عام کرنا اور سوشل میڈیا پر بے پردہ آنا، دوستیاں تعلقات بنانا، یہ سب اس سے. تو آج یہ دیکھیں، یہ ایک مؤثر، میں نے کہا نا، شیطانی جال ہے. اور عورت تو اس قدر پردہ ہے کہ آواز بھی پردہ ہے. آواز بھی، آج ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں. اسی لیے دیکھیں حدیث میں تعلیمات، قرآن و حدیث میں تعلیمات ہے کہ عورت اگر کوئی گھر پہ دروازے پہ مرد آئے اجازت کے لیے یا کسی سے ملاقات کے لیے، اگر خاتون دروازے پہ جائے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرے، سخت انداز میں بات کرے. یاد رہے، یہ بد اخلاقی میں نہیں آئے گا، یہ شرعی تعلیمات ہے کہ غیر مرد سے سخت انداز میں بات کرنی ہے. آج ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں. شوہر سے، بچوں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے میں سخت انداز میں بات کروں گی، وہاں میرے لہجے سخت ہوگا. کوئی عام باہر کا ہوا، میں دکان گئی سودا، وہاں نرم لہجہ ہے. حالانکہ ہونا اس کے برعکس. دکان جائے، کوئی مجبوری ہے، سودا سامان لینا ہے، تو لہجے کو بہت زیادہ نرم نہ رکھے. سختی سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے، لیکن لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والے کو کوئی موقع نہ مل سکے راستہ بنانے کا، فتنے کا کوئی راستہ ہی نہ بن سکے. اس سے مقصد یہ ہے. یہ چیزیں آج فتنے کا باعث بنتی ہے. تو پردے کا بہت زیادہ اہتمام. اور پھر اس کے بعد موبائل کا استعمال بہت شدید مجبوری کی صورت میں، اور یہ اسمارٹ فون قطعی استعمال نہ کیے جائے، یہی چیزیں فتنے کا باعث بنتی ہے. آج ہم اپنے بچیوں کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھیں، پردہ کروائیں، بچپن سے پردہ کروائیں. اور اسی طریقے سے موبائل کا استعمال محدود ہو. اپنی تصاویر کی بہت زیادہ حفاظت کریں. آج مجالس ہوتی ہیں، شادی بیاہ تقاریب ہوتی ہے، اس میں بھی آج تصویریں کھینچ رہی ہے، موویاں بن رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ چیز کوئی پھر محدود تھوڑی رہتی ہے. اب کسی نے بھی آ کے اپنے موبائل سے کھینچ لی، وہ تو آپ کے پاس تو نہیں ہے محفوظ. اب وہ مرضی ہے اس کی، جہاں تک پہنچائے، جہاں بھیج دے. اب اس میں دوسرے کے گھروں کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں. آج عوام کیا خواص اس کے اندر مبتلا ہے، خواص بھی مبتلا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، آج دیندار طبقے، اہل علم طبقے، آج ان کے پروگراموں میں، مجالس محافل میں بھی یہ چیزیں سب عام ہو رہی ہے. تو آج بہت زیادہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مجالس ان سے صاف ہو. آج بعض دفعہ ہم کہتے ہیں مکس گیدرنگ ہے شادی میں، تو مکس گیدرنگ میں فتنہ نہیں بنے گا. پھر ہم کہتے ہیں بھئی چلو عشق مجازی، یہ ایک بہت بڑے فتنے کا باعث ہے آج کل. یاد رکھے، عشق صرف اور صرف ایک ذات سے ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کے علاوہ کسی سے نہیں. یہ سب کے سب باقی فانی محبتیں ہیں. یہ سب عشق مجازی اور ذلت اور فتنے کا اور رسوائی کا باعث ہے. تو بہرحال 3 حدیثیں آج کے سبق میں، وقت کم ہے ورنہ بہت بڑا طویل موضوع ہے. کہ پہلی حدیث ہم نے پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، قرآن کریم تمہارے لیے حجت کیا تمہارے خلاف. تو ہم سب قرآن کریم پر عمل کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پر عمل کرنے والے بنے تاکہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے. دوسری حدیث الجرس و مزامیر الشیطان، ہر قسم کی گھنٹی، باجا، بانسری، چاہے وہ کھلونوں میں ہے، آلات میں، موبائل میں، گھر میں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تیسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان. تو اس میں بہت زیادہ انسان آج احتیاط کرے، نہ دوسروں کے ذریعے سے فتنہ بنے، نہ خود اپنے آپ کو کسی کے لیے فتنے کا باعث بنائے. بہت زیادہ احتیاط کریں، میل جول سے، بے پردہ رہنے سے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے، اپنی تصاویر کو عام کرنے سے، تصاویر کھنچوانے سے، ویڈیوز بنانے سے، تمام چیز، ہر ایسے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولاد کو محفوظ رکھے کہ جس کے ذریعے سے وہ یا خود فتنے کا شکار ہو یا دوسرے کے لیے فتنے کا باعث بنے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.